کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ تھی کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا واقعہ ہے، جسے اللہ نے قرآن کریم کی سورہ فیل میں بھی ذکر کیا ہے، اور جو عربوں کی تاریخ کا ایک عجیب ثانیہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرا ابن اشرم تھا۔ ابرا نصرانی تھا اور کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ زنواس کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا۔ اس طرح نجاشی نے ابرا کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابرا کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت مقدس تصور کرتے ہیں اور ہر علاقوں میں لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں عجیب اور نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پوری سرزمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالی شان گرجا گھر کوئی نہیں تھا۔ اس نے جزیرہ عرب میں اپنے مبلغ کو بھیجا اور لوگوں کو صنعا کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابرا کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کے بجائے یمن آئیں اور اس طرح صنعا عرب کا مرکز بن جائے گا۔ ساتھ ہی کعبہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجے کو مقدس بنا دیا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے مال بھی کمایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس کے اس ارادے کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے اور بہت غضبناک ہوئے۔ باوجود اس کے کہ عرب کے بیشتر قبیلے مشرک تھے، مگر وہ کعبہ شریف کی عزت و احترام کرتے تھے کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار اور مقام سے مشہور تھا۔ لہذا مشرکین عرب نے ابرہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا، خاص کر قریش مکہ اس سے خائف ہوئے۔ لہذا بنو کنانہ کا ایک شخص نہایت غصے میں یمن گیا اور ایک رات اس گرجے میں داخل ہو کر ایک حصے میں آگ لگا دی جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنا صبر کھو دیا اور اس نے کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبہ پر حملہ کر کے لے گا۔ لہذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد کی طلب کی اور ہاتھیوں کا عظیم لشکر منگوایا۔ وہ لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو ڈھا کر معاذ اللہ اس کا خاتمہ کر دے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابرہہ کو شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں اتر پڑے، لیکن ابرہہ کے اس لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ بنو سلیم، بنو عطفان، بنو اسد اور بنو ثقیف جیسے بہادر قبیلوں نے بھی ابرہہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو انہوں نے اونٹ دیکھے، لہذا انہوں نے ان اونٹوں کو مال غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار حضرت ابو مطلب کے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 یا 400 تھی۔ جب یہ خبر آپ کو ملی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابرہہ کا لشکر ٹھہرا تھا وہاں جا کر ابرہہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش مکہ کا سردار اس سے ملاقات کرنے آیا ہے تو اس نے آپ کو خیمے میں بلایا، اور جب اس نے حضرت ابو مطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے تو ابرہہ آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تقریب کے لیے کھڑا ہوا اور اپنے برابر میں بٹھا کر کہا کہ آپ کی تشریف آوری کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت ابو مطلب نے فرمایا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک کر لائے ہیں وہ ہمیں واپس کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ تو نہایت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حیثیت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو گرانے آیا ہوں، آپ نے تو اس سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا۔ حضرت ابو مطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں اور بکریوں سے غرض ہے اور مکہ میرا گھر نہیں ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کو خود بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار مکہ، میں کعبہ کو ڈھا کر معاذ اللہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین پر اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔
اس کے بعد ابرہہ نے اونٹوں اور بکریوں کو رہا کیا اور حضرت ابو مطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں مکان گزی ہو جائیں، لہذا مکہ کے تمام قبیلے مکہ سے باہر نکل گئے اور حضرت ابو مطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا فرمائی، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تم بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد عطا فرما۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، اچانک بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا وہ آگے نہ بڑھتا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا۔ ابرہہ اس واقعے سے سخت متعجب ہوا۔ اچانک سمندر کی جانب سے گول کے گول اور جھنڈ کے جھنڈ پرندے آ پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر میں ہر پرندے کی چونچ اور پرجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے اس زور سے سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھی، وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ ابابیل جب ان پتھروں کو گراتے تھے تو وہ سنگ ریزے ہاتھی کی بدن میں چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگ باری اللہ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری ہاتھی کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج میں ایک بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ شریف کی اہمیت و عظمت مزید بڑھ گئی اور چند مہینے بعد ہی اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ سال ام الفیل کا سال کہلایا۔